پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ جی ہاں صدر علی وقار، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہمیں یہ وطن پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل ہوا ہے اور قرآن خدا کی کتاب ہے کہ جس میں کامیابی کے تمام راز پوشیدہ ہیں۔ خدا اسی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک رہیں اور آپس میں ذات پات رنگ نسل کا فرق نہ ڈالیں اور اس ملک کو ترقی کی راہوں میں گامزن کر کے اپنا اور اس ملک کا نام روشن کریں۔ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں تبدیلی کو شیار نہ بنائیں اور مل جل کر نہ رہیں وہ آہستہ آہستہ تاریکی اور آگ میں گم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو ہمیں کہا گیا کہ چند ماہوں سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور جلد ہی یہ ملک ختم ہو جائے گا، مگر تاریخ نے دیکھا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہیں۔ ہم نے یہ بتا دیا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ذرا دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ اس ملک نے اپنے 200 سال لگائے اپنی خانہ جنگی ختم کرنے پہ۔ ہمارے پڑوسی ملک ابھی تک اپنے آپ کو جنگ و جدل سے نکال نہ سکے تو کسی کا نظام 74 سال کے حوادث سہ نہ سکا۔ صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں۔ کیا ہم نے دیکھا عیدی سے لے کر کراچی کی خانہ گھر والی پروین سعید تک، عرفہ کریم سے لے کر ملالہ یوسف زئی تک، گولہ بارود سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ایٹمی قوت بنانے تک، بے سر و سامانی کی حالت میں دیے جانے والے پہلے بجٹ کیپٹا انکم $1560 پہنچانے تک، کوروکورم ہائی وے سے سی پیک جیسے عظیم الشان منصوبے بنانے تک، ہم نے کیا ہے جو حاصل نہ کیا ہو؟ یقیناً یہ ایکتا کی عظیم الشان مثالیں ہیں۔ ہم نے جس جذبے سے پاکستان حاصل کیا تھا اس جذبے کی اب بھی ضرورت ہے اور اسلامی دنیا کے درخشاں ستارے ہونے کی حیثیت سے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپس کے اختلافات اور رنجشیں بھلا کر قومی ترقی کے لیے سرگرم ہو جائیں اور دنیا کو بتا دے کہ اس مقدس ملک کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر رکھی گئی ہے۔ خدا ہمارے پیارے وطن پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ